ہم محرم میں جو کچھ کر رہے ہیں, خدا کی قسم اللہ نے 1.25 لاکھ پیغمبروں کو اس کام کے لیے نہیں بھیجا کہ جو محرم میں یہ کرے گا وہ جنت میں جائے گا, جو یہ نہیں کرے گا وہ کہاں جائے گا؟ جہنم میں جائے گا. یہ جو کچھ آج کل ہو رہا ہے, حلیم کی دیگیں, سینہ پیٹنا, کالے کپڑے, سبیلے. میں ابھی آ رہا تھا گھر والوں کو پہنچا کے, تو 1 گھنٹے کا سفر ہم نے 3 سے 4 گھنٹے میں طے کیا ہے. ادھر گئے تو وہاں سے روڈ بلاک, ادھر گئے تو وہاں سے روڈ بلاک, ادھر سے نکل. میں سوچ رہا تھا یار یہ ہمارے پیغمبر کی تعلیمات یہ ہیں کہ جو راستے میں پڑا ہوا کانٹا نہیں اٹھاتا نا, تو وہ ایمان کے آخری درجے پہ بھی نہیں ہے. کانٹے سے کتنی تکلیف ہوتی ہے, زیادہ سے زیادہ چبھ جائے گا, نکال کے پھینک دو, اور اس چبھنے سے گناہ بھی معاف ہوتا ہے. حدیث میں آتا ہے 1 کانٹا بھی چبھتا ہے تو 1 گناہ معاف ہوتا ہے. تو اس کانٹے کو جو نہ ٹریفک کو روک رہا ہے, لوگ اس کانٹے سے ٹاپ کے بھی گزر سکتے ہیں, اس سے گلی بند نہیں ہو رہی اس کانٹے سے. وہ اگر پڑا ہوا ہے نا اور آپ اٹھاتے نہیں ہو اس کانٹے کو, تو پیغمبر کے مطابق آپ ایمان کے آخری درجے پہ بھی نہیں ہو. حدیث میں آتا ہے ایمان کے نا 70 سے زیادہ شعبے ہیں, سب سے اعلیٰ شعبہ تو کلمہ توحید ہے, اس سے بڑی اسلام میں کوئی نیکی نہیں ہے. سب سے کم درجہ کیا ہے؟ اماطۃ الاذی عن الطریق. راستے میں کوئی بھی تکلیف دہ چیز ہے, کانٹا پڑا ہوا ہے, کوئی پتھر رکھا ہوا ہے, اس کو راستے سے ہٹا دینا, ڈالنا نہیں, راستے سے. یہ بہت اہم حدیث ہے, بس یہ بیان کر کے میں بیان ختم کرتا ہوں. اس کو راستے سے اگر آپ نے نہیں ہٹایا تو اس کا مطلب آپ ایمان کے 73ویں مقام پر بھی نہیں ہو, بے ایمان ہو. سیدھا سیدھا ترجمہ یہ ہوگا حدیث کا, وہ بے ایمان ہے, وہ اسلام کے دعوے میں سچا نہیں ہے, وہ جھوٹ بولتا ہے کہ میں مسلم ہوں. کیونکہ مسلم ہونے کے لیے کچھ تو کرے نا. دیکھو ایک آدمی کہتا ہے میں ہندو ہوں, نہ وہ گائے کا پیشاب کو مقدس سمجھتا ہے, نہ وہ گائے کو مقدس سمجھتا ہے, نہ وہ کبھی مندر جاتا ہے, نہ کبھی کسی پنڈت سے وہ جو بھی ہوتا ہے جا کے ان کی آشیرواد لینا کہلاتے ہیں, کیا کہتے ہیں, وہ بھی نہیں کرتا, نہ وہ ہولی وہ جو ان کی جو ہوتا ہے کچھ بھی نہیں کرتا. تو ہندو کہیں گے تو بھائی تو کس بات کا ہندو بنا ہوا ہے, کہیں گے نا. کچھ تو تھوڑا سا تو ایسا کر, کوئی لک تو آئے نا, تھوڑا سا ہندو لگے تو. ایک عیسائی ہے, نہ وہ عیسیٰ کو نبی مانتا ہے, نہ وہ بائبل کو کبھی زندگی میں پڑھتے ہوئے دیکھا, نہ کبھی زندگی میں اس کو کسی نے چرچ جاتے ہوئے دیکھا, اور نہ کبھی اس کو کرسمس مناتے ہوئے دیکھا. لوگ پوچھتے ہیں تیرا مذہب کیا ہے, وہ کہیں گے, وہ کہتا ہے عیسائی. لوگ کہیں گے یار کچھ اور مذاق کر لے ہمارے ساتھ, یہی کہیں گے نا, یہ بھی مذاق کا ٹائم نہیں ہے, یہی کہیں گے نا. کبھی کچھ تو عیسائی شو کرنے کے لیے کبھی تو چرچ چلا جا تو, یا کرسمس ہی میں شو کر دے کہ میں کرسچن ہوں. تو کبھی تو کچھ تو ایسا دکھانا جس سے لگے کیا ہے تو. ہر مذہب میں کچھ نہ کچھ ایسا مذہب والے کرتے ہیں کہ کوئی پورا فالو کر رہا ہے, کوئی آدھا کر رہا ہے, کوئی 1% کر رہا ہوتا ہے, تو کچھ تو ہوتا ہے نا. تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے نا, اس کا مفہوم کیا ہے کہ جس میں اتنی بھی سینس نہیں ہے, لوگوں کے ساتھ خیر خواہی کا اتنا بھی جذبہ نہیں ہے. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ روزانہ لوگوں کو کھانا کھلاؤ, دیگے کھلاؤ, وہ بھی اسلام کا حکم ہے. لیکن اگر کچھ بھی نہیں کر رہا تو آخری درجہ جس سے وہ کم از کم یہ کہہ سکتا ہے کہ آئی ایم اے مسلم, میں کیا ہوں, یہ مسلم ہوں. تو میں یعنی اتنا دکھانے کے لیے نا, آخری مقام یہ کہ کمبخت جب تو راستے میں جا رہا ہے نا اور کانٹا نظر آئے, تجھے پتا ہے کسی کے چبھ سکتا ہے, یہ کوئی پتھر نظر آیا تجھے پتا ہے کہ یار کسی کی ٹھوکر لگ جائے گی, اس کو اٹھا کے, ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ عیدی سینٹر میں جمع کراؤ جا کے, اس کو اٹھا کے تھوڑا کیا کر دو, سائڈ پہ کر دو. اتنا بھی اگر تمہارے اندر جذبہ نہیں ہے تو اس اپنے آپ کو مسلم کہنے کے تکلف کی بالکل ضرورت نہیں ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ یہ حدیث کا صحیح ترجمہ کر رہا ہوں میں, صحیح حدیث کا صحیح ترجمہ. اب آپ مجھے ایک بات بتاؤ, اس کانٹے سے گلی بند ہو رہی تھی؟ بولو نا. ٹریفک جیم ہو رہا تھا اس سے؟ کسی عورت کا حمل ضائع ہو رہا تھا اس میں؟ کوئی ہارٹ پیشنٹ ہسپتال پہنچنے سے پہلے مر رہا تھا؟ کچھ بھی نہیں ہو رہا تھا. اور وہ پھینکا بھی نہیں آپ نے, پھینکا کسی اور نے. حدیث میں کسی اور کی بھی غلطی تلافی کون کرے گا؟ آپ. وہ بے وقوف ہے تو آپ تھوڑی بے وقوف ہیں. اس کانٹے کو اگر آپ نے راستے سے نہیں ہٹایا, اس پتھر کو سائڈ پہ نہیں کیا, تو حدیث کے مطابق آپ کیا ہیں؟ صحیح ترجمہ یہ ہو کہ بے ایمان ہیں آپ. مجھے بتاؤ, جو کانٹا پھینک رہا ہو راستے میں وہ کیا ہوگا؟ جو ہٹا نہیں رہا, ایک وہ ہے جو ہٹائے بغیر گزر جاتا ہے, لیکن دوسرا وہ ہے جو راستے میں کانٹا کیا کر رہا ہے, پھینک رہا ہے, جو باقاعدہ کیلے کا چھلکا راستے میں پھینکتا ہوا جا رہا ہے, یا جو راستے میں پتھر لا کے رکھ دیتا ہے.
وہ ایمان والا ہو سکتا ہے؟ بولو نا بھائی. یہ تو اس سے بھی زیادہ بدبخت ہے کہ جو کانٹا پراپر طریقے سے پھینک رہا ہے باقاعدہ. نبی تو جو نہ ہٹائے اس کو مومن نہیں کہہ رہے, جو پھینکے وہ کہاں سے مومن ہو گیا؟ اور آپ بتاؤ جو وہ کام کرے, حالانکہ اگر کوئی کانٹا پھینک کے چلا جاتا ہے اس سے بھی ٹریفک جیم نہیں ہوتا, ایک گلی بھی بند نہیں ہوتی. گلی میں بھی محلے میں لوگ زیادہ سے زیادہ کانٹا پھلانگ کے چلے جائیں گے, کوئی بڑا نقصان نہیں ہو رہا. بہت بڑا نقصان یہ ہوگا کہ وہ لگ جائے گا کسی کے, یہی ہوگا, اس سے زیادہ کچھ نہیں ہوگا, تو نکال کے پھینک دے گا باہر, یہی ہوگا نا. لیکن آپ مجھے بتاؤ ایسی ایکٹیویٹیز, ربیع الاول ہو یا محرم ہو یا سفر ہو یا کوئی بھی ہو, میرا مقصد کسی مکتبہ فکر پہ طنز کرنا نہیں ہے, میرا مقصد اسلام بتانا ہے. وہ میں کروں تو بھی غلط ہے, وہ شیعہ کریں تو بھی غلط, وہ بریلوی کریں تو بھی غلط, وہ اہل حدیث کریں تو بھی غلط, وہ دیوبندی کرے تو بھی غلط, وہ کوئی بھی کرے تو بھی غلط ہے. وہ کیا ہے؟ ایسا کام کرنا جس سے راستے کیا ہو جائیں, بند ہو جائیں, جس سے آپ کے پورے ملک کا نظام کیا ہو جائے, معطل. تو کیا یہ پیغمبر کی تعلیمات ہو سکتی ہیں؟ یہ ربیع الاول میں بھی غلط ہے. آپ جا رہے ہوتے ہیں, اچانک یہاں سے راستہ بند, پولیس والے کہہ رہے ہیں ادھر سے جاؤ, ادھر سے گئے وہاں سے راستہ بند, ادھر سے جاؤ. 1 گھنٹے کا سفر 2 3 گھنٹے میں, اور بعض دفعہ تو پہنچتے ہی نہیں ہے لوگ, کیونکہ راستے تو محدود ہے نا. تو یہ جو ہم گلیاں بند کروا رہے ہیں, پوری روڈیں جام کروا رہے ہیں, یا تو آپ کہہ سکتے ہیں کوئی بڑا مطالبہ ہو نا آپ کے پیش نظر, تو بڑی مصیبت سے بچنے کے لیے اسلام کہتا ہے چھوٹی مصیبت کو برداشت کیا جائے. آپ نے ملک میں انقلاب لے کر آنا ہے, جی آپ حکومت کے خلاف کوئی دھرنا دے رہے ہیں, بہت بڑا دھرنا, اور آپ کا خیال ہے کہ یہ حکومت باقی رہی تو ملک کا بیڑا غرق ہو جائے گا. یہ بڑے مفاد کے پیش نظر چھوٹا مفاد کیا جا رہا ہے؟ بولو, برداشت. جیسے گلی میں کنسٹرکشن کا کام ہو رہا ہے, روڈ ڈل رہی ہے, اس میں آپ پورا کنٹینر لا کے کھڑا کر دیا, اب متبادل راستہ دے دیا, کیونکہ بھائی روڈ بن رہا ہے نا. تو یہ بڑے مفاد کے پیش نظر آپ گلی بند کر رہے ہیں. تو اسلام کا اصول ہے بڑے فائدے کے پیش نظر چھوٹا نقصان برداشت کیا جاتا ہے. تو سیاسی سطح پہ کوئی سمجھتا, اول تو سیاسی دھرنے بھی صرف اپنے کرسیوں کے لیے ہوتے ہیں, لیکن اگر کسی ملک میں خیال ہے بھائی یہ گورنمنٹ کا گرانا ضروری ہے, اس کے لیے بڑا دھرنا دینا ضروری ہے, وہاں ہم اس کو اپریشیٹ کریں گے, یار یہ بہت بڑے مفاد کے لیے چھوٹا نقصان برداشت کیا جا رہا ہے. ربیع الاول یا محرم یا دوسرے مہینوں میں جو مذہبی رسومات ہونی, اس میں کون سا بڑا مفاد ہے ہمارے سامنے؟ اس میں ہم کیا دے رہے ہیں انسانیت کو؟ کیا حضرت حسین کی یہ تعلیمات ہیں؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیمات ہے جو ہم ربیع الاول میں کر رہے ہوتے ہیں یا جو محرم میں کر رہے ہوتے ہیں؟ کیا صحابہ کرام کی یہ تعلیمات ہیں؟ وہاں تو اس کا خیال کیا جا رہا ہے کہ تہجد کے وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھتے ہیں, اس کا خیال کرتے ہیں آپ کی کسی زوجہ کی آنکھ نہ کھلے. آپ جب گھر میں داخل ہوتے رات کے وقت سلام اتنی آہستہ آواز سے کرتے کہ کوئی جاگ رہا ہے تو جواب دے دے, سو رہا ہے تو اس کی آنکھ نہ کھلے. اور یہاں آپ دیکھیں ادھر روڈ بلاک, ادھر روڈ, اور یہ سب چیزیں مذہب کے نام پہ ہو رہی ہیں. چائنا میں یہی ہوا, چائنا میں مذہبی آزادی دی گئی, مسلمانوں نے ناجائز فائدہ اٹھایا, دھرنے جلوس, یہ چائنا نے پابندی لگا دی. کیا لگ گئی وہ پابندی. تو اسلام تو میرے بھائی اتنا خیال کر رہا ہے کہ کسی کے کانٹا اگر چبھ گیا نا تو اللہ آپ کے ایمان کو ایمان قرار نہیں دیتا. آپ کی مسٹیک ہے, حالانکہ پھینکا نہیں, آپ نے اٹھایا کیوں نہیں؟ جو کرنے کے کام ہیں وہ کیے نہیں جا رہے. کرنے کے کام کیا ہیں؟ کلوا من الطیبات, کھاتے ہوئے دیکھو حلال کھا رہا ہوں کہ نہیں کھا رہا. واعملوا صالحا, عمل کرتے ہوئے دیکھو جائز عمل کر رہا ہوں کہ ناجائز کر رہا ہوں. اسی پہ پورا اسلام ہے. انہی 2 چیزوں کا نام اسلام ہے. قیامت میں انہی کے بارے میں سوال ہوگا, اس کے علاوہ کسی اور چیز کے بارے میں آپ سے سوال بولو نہیں ہوگا. اگر آپ کسی اور طرح سے تیاری کر رہے ہیں اپنے آپ کو عاشق رسول یا عاشق اہل بیت کہنے کے لیے, تو یہ آپ کا درد سر ہے. اللہ آپ سے اس پیپر کے بارے میں سوال پوچھے گا جو اللہ نے آپ کو دیا. آپ ایگزامینیشن ہال میں بیٹھے ہو, فزکس یا کیمسٹری کا پیپر ہے, وہ پیپر آپ کے سامنے آیا کہ جی اس کے 100 نمبر, اس کے 100 نمبر. آپ نے فزکس کے علاوہ جو معلومات آپ کے پاس تھی نا میتھمیٹکس کی, وہ ساری آپ نے اس میں چھاپ دی, اور بڑی مشکل معلومات. آپ نے CA کیا ہوا تھا, بہترین اکاؤنٹنٹ تھے آپ نے اکاؤنٹنگ کی ایکویشنز اور اس کی جو وہ ایسی زبردست خاندانی 20 صفحے لکھ کے آگے, جو ایسی نالج لکھ کے آگے جو کسی کے پاس بھی نہیں تھی. ایگزامینر کیا کرے گا؟ آپ کو انڈا دے گا. آپ ایگزامینر کے پاس پہنچ گئے, یار میں نے اتنی محنت کی ہے, اتنا مشکل پیپر میں نے لکھ کے آیا ہوں, اور یہ میں CA کر کے میں نے یہ تیاری کی ہے. چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بننا کوئی آسان کام نہیں ہے.
اس کے بعد میں نے یہ لکھا اور میں نے یہ کیا, اور وہ جو فزکس جو کر کے آئے وہ 2 منٹ کا کام تھا. ایکویشن انہوں نے یاد کی ہوئی تھی رٹا لگا کے, اور کچھ ایکویشن یاد کی ہوئی تھی, وہ سب کر آ گئے. اور میری اتنی مشکل کام آپ نے 0 دیا. کہا کہ بھائی آپ جو مرضی کر کے آئے ہو, ہم تو آپ سے وہ پوچھیں گے جو ہم نے آپ کو پیپر میں دیا تھا. ہر پیپر کے نمبر تھے, اس کا آپ نے جواب لکھا ہے, تو آپ اپنی افلاطونیاں بخراتیاں جو مار کے آئے ہو یہ ہمارا ہیڈیک نہیں ہے. اس نے کہا ہم سے بھی اسی کے بارے میں سوال ہوگا, کیا خیال ہے. تو اللہ میاں جی جو ہمیں پیپر دیا ہے نا, اس میں محرم کے جلسے جلوس, بولو چپ ہو جاتے ہو پتہ نہیں کیوں, نہیں ہے. اس میں ربیع الاول کے جلوس اور کیک کاٹنا اور ڈسکو ڈانس جو ہو رہا ہے آج کل, وہ نہیں ہے. نبی سے محبت کا یہ والا طریقہ ایکسیپٹیبل ہے ہی نہیں قیامت کے دن. اللہ مانے گا ہی نہیں اس کو. اللہ کہے گا تمہاری چاہے اس میں شہید ہو جاؤ, آپ ماتم کرتے کرتے خون نکلا مر گئے, کوئی شہادت نہیں ہے, خودکشی ہے. آپ کہہ سکتے ہیں اللہ میں حسین کے غم میں رو کے میں نے یہ سب کچھ کیا. اللہ کہیں گے تمہیں کس نے کہا تھا یہ کرو. حسین کی محبت میں نے کب کہا تھا؟ میں نے کہا تھا حسین سے محبت میں حسین کو فالو کرو. حسین کی تو داڑھی تھی سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ عنہ کی. حسین ابن علی رضی اللہ عنہ تو ظلم کے خلاف ڈٹ گئے, کمپرومائز نہیں کیا. اور ہم میں کتنے لوگ ظلم کر رہے ہیں, بیوی پہ ظلم, بچوں پہ ظلم, قوم پہ ظلم, ملک پہ ظلم. کتنے لوگ ہیں دفتروں میں ٹائم پہ نہیں پہنچتے اور تنخواہ پوری لیتے ہیں, یہ ریاست پہ ظلم کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے؟ ظالم بن کے آپ ماتم کر رہے ہو اور آپ یہ کہہ رہے ہو کہ حسین خوش ہو جائیں گے, نبی خوش ہو جائیں گے. نا 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 نا, کوئی بھی خوش نہیں ہوگا میرے بھائی. ان حرکتوں سے شیطان خوش ہو سکتا ہے بدعت کی وجہ سے. وہ کہے گا تم نے اپنی آپ کو ایسی چیزوں میں کھپا دیا جس کا نہ تم کو دنیا میں کوئی فائدہ ہے اور نہ تم کو آخرت میں, بلکہ مزید گناہ اس لیے ہے کہ ان چیزوں سے غیر مسلم اسلام سے دور ہوگا. کبھی بھی غیر مسلم یہ منظر دیکھ کر اسلام کے قریب نہیں ہو سکتا. غیر مسلم مسجد میں آئے, آپ کو نماز پڑھتا ہوا دیکھے, اسلام سے محبت ہوگی. غیر مسلم آپ کا رمضان دیکھے, صبح سحری میں جاگنا, افطاری کا وقت, محبت ہوگی. غیر مسلم آپ کی قربانی دیکھے, غیر مسلم آپ کا نکاح کا نظام دیکھے, آپ کا فیملی سسٹم دیکھے, رشتہ داری جوڑنا دیکھے, باپ کی خدمت کرنا دیکھے, آپ کا حج دیکھے, آپ کا عمرہ دیکھے, اٹریکٹ ہوگا وہ دین کی طرف. نہ آپ کا ماتم دیکھ کے اٹریکٹ ہوگا, وہ کہے گا یار یہ کیا وحشیانہ عمل ہے, یہ تو ہیومن رائٹس کے خلاف ہے. تو اس لیے اپنے آپ کو, چاہے شیعہ ہو چاہے سنی ہو, ایران میں بھی ماتم پہ پابندی ہے, پتہ ہے آپ کو, کھلے عام نہیں کر سکتے. آپ کو ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے. اور کلوا من الطیبات, ہمیں جو اللہ نے پیپر دیا اس میں 2 ہی چیزوں کا سوال ہوگا, کھا کیا رہا ہے, کر کیا رہا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کھانا بھی کرنا ہی ہے, لیکن اللہ نے اس کو الگ سے بیان کر دیا نا, کیونکہ لوگ کرتے بہت کچھ اچھا ہے, کھانے میں ڈنڈی مار دیتے ہیں, اور کچھ کھاتے صحیح ہیں, کرنے میں کیا کر دیتے ہیں, ڈنڈی مار دیتے ہیں. کھاتے تو بڑا پاکیزہ حلال ہیں, کام غلط کر رہے ہوتے ہیں. تو اللہ نے اسلام کو 2 لفظوں میں سمیٹ دیا, کھاؤ بھی حلال اور کرو بھی حلال, پاکیزہ کرو. یہ 2 ہی سوال ہوں گے, 50 نمبر کے یہ سوال ہیں میرے بھائی. اس کے علاوہ تیسرا کوئی سوال, باقی اسی کے ذیلی سوالات ہیں, اسی کے ذیلی سوالات ہیں جن کے آنسر آپ کو دینے ہیں. اس کے علاوہ جو کچھ آپ کر رہے ہیں ربیع الاول یا محرم میں, حلیم میں, سبیلیں لگا کے, ماتم کر کے, کالے کپڑے پہن کے, یا ربیع الاول میں ہرے ہرے بن کے ناچ گانا کر کے, لائٹیں تمبوری. محرم کے حوالے سے سوال پوچھا جاتا ہے جی, کیا قربانی کا گوشت محرم سے پہلے ختم کرنا ضروری ہے؟ عاقب شاہ دبئی سے پوچھتے ہیں جی. کچھ لوگ کہتے ہیں قربانی کا گوشت محرم سے پہلے ختم ہو جانا چاہیے, کیا یہ بات صحیح ہے؟ نہیں, ایسا کچھ نہیں ہے. قربانی کا گوشت آپ پورے سال چلا سکتے ہیں اگر محفوظ رکھ رہے ہیں, لیکن وہی ہے کہ کھا لیں جلدی تو اچھی بات ہے, تازہ گوشت کھا لیں. محرم میں بھی بہت 2 مہینے ہو جاتے ہیں, تاخیر ہو جاتی ہے, تو اس لیے بہتر یہی ہے کہ پہلے کھا کے ختم کریں. لیکن اگر کوئی محفوظ بھی رکھتا ہے تو کوئی گناہ اس میں نہیں ہے. اچھا, ایک اور سوال سبیلوں کے حوالے سے پوچھا جاتا ہے کہ محرم میں سبیلیں لگانا, ان سبیلوں سے پانی پینا. تو دیکھیں وہ بھی شیعہ حضرات کا مسلک ہے, ان کا کانسیپٹ ہے کہ وہ حضرت حسین کے نام کی سبیلیں لگاتے ہیں. میں بار بار کہہ رہا ہوں کسی کو چھیڑے نہیں, اپنا مسلک چھوڑے نہیں, دوسرے کو چھیڑے نہیں. یہ میں اہل سنت والجماعت کے لیے مسائل ریکارڈ کروا رہا ہوں کہ ہمارے لیے کسی بھی چیز کے جائز اور ثواب ہونے کے لیے دلیل کی ضرورت ہے. دلیل قرآن و سنت ہے, صحابہ ہیں. تو ہمیں نہ اہل بیت سے اس کا کوئی ثبوت ملتا ہے, نہ صحابہ سے, نہ قرآن و سنت سے کہ محرم میں صحابہ نے سبیلیں لگائیں. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد اہل بیت میں سے کسی نے سبیلیں لگائی ہوں یا انہوں نے سبیلیں لگانے کا حکم دیا ہو, کہیں بھی نہیں ملتا. یہ عمل بھی بدعت ہے, ناجائز ہے, اس سے اجتناب کریں.
اور ایک عجیب بات ہے، کبھی آپ اس کو غم کا مہینہ کہتے ہیں اور کالے کپڑے پہنتے ہیں اور سبینے لگا کے لوگوں کو شربت پلا رہے ہیں، تو یہ تو خوشی کے موقع پہ ہوتا ہے نا، خوشی کے موقع پہ کھلایا پلایا جاتا ہے. تو یہ ایک کنفیوژن ہے کہ یہ خوشی منا رہے ہیں کہ غم منا رہے ہیں. تو کھلانا پلانا خوشیوں کے موقع پہ ہوتا ہے. تو اس لیے آپ ان چیزوں سے اجتناب کریں، نہ سبیل لگائیں، نہ اس پہ کھڑے ہو کر پانی پئیں. جو لگا کے بیٹھا وہ اس کو چھیڑے نہیں، آپ تنگ نہ کریں، وہ اس کا مسئلہ کہ اس کو چھوڑ دیں. دنیا میں بہت سارے فرقے ہیں، کس کس کو آپ قابو میں کریں گے؟ ملک میں انارکی پھیلتی ہے، ملک میں فسادات ہوتے ہیں. کسی سے نفرت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی کو ٹاؤنٹنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، طنز تانے کی ضرورت نہیں ہے. جو لگا کے بیٹھا ہوا ہے لگائے، جو پی رہا ہے اس کو پینے دیں، چھیڑے نہیں. لیکن میں آپ کے لیے یہ کہہ رہا ہوں جو اس وقت میرا پروگرام سن رہے ہیں، اگر آپ قرآن و سنت ہی کو فالو کرتے ہیں، آپ اہل سنت والجماعت میں ہیں، یا تو میں بار بار کہتا ہوں پورے شیعہ ہو جائے نا. پھر آپ ڈبل مسلکوں پہ چلنا تو یہ دنیا میں کسی کا بھی اصول نہیں ہے کہ آدھا ادھر آدھا ادھر، وہ تو کہیں کا بھی نہیں ہوتا. یا تو پورے ادھر ہو جائیں یا پھر پورے اہل سنت والجماعت بن جائیں. تو اہل سنت والجماعت کے ہاں یہ سبیلیں لگانا یہ جائز کام نہیں ہے، کیونکہ قرآن و سنت سے اس کا ثبوت نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں کہ آدمی کسی کو شربت پلا رہا ہے، پانی پلا رہا ہے، تو پانی پلانا تو بڑا اچھا کام ہے. پانی پلانا اچھا کام ہے پورے سال، کسی دن کو خاص کر لینا یہ اچھا کام نہیں ہے. تو اس سے بدعت کی تائید ہوتی ہے. تو اگر کوئی پیاسا آپ کو نظر آتا ہے تو محرم میں ہو تو محرم میں بھی پلائیں، سفر میں ہو تو سفر میں بھی پلائیں. لیکن کوئی پیاسا نہیں ہے تو جیسے آپ پورے سال سبیلیں نہیں لگاتے تو محرم میں بھی نہ لگائیں آپ. کیونکہ اگر آپ پورے سال نہیں لگاتے، محرم میں لگا رہے ہیں، تو اس کی علامت ہے آپ اس مہینے کو سبیل کے حوالے سے خاص ویلیو دے رہے ہیں. اس ویلیو کی آپ کے پاس قرآن و سنت سے دلیل ہونی چاہیے. دلیل نہیں ہے تو ہمارے پاس دلیل ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد وفی روایت فہو مردود. جو ہمارے دین میں کوئی بھی نئی چیز لے کر آئے گا، نبی نے فرمایا وہ مردود ہے، ہم نہیں اس کو ایکسیپٹ کریں گے. تو اس لیے بھائی ہم تو اس حدیث کو فالو کرتے ہیں. تو کائنڈلی آپ حضرات سے گزارش ہے، ہاں کوئی پورے سال سبیل لگا کے بیٹھا ہو تو وہ محرم میں بھی لگا لے. کیوں؟ وہ اس لیے کہ وہ محرم کو الگ سے فضیلت نہیں دے رہا سبیل کے حوالے سے، بلکہ وہ کہہ رہا ہے بھائی میں تو پورے سال لوگوں کو پانی پلاتا ہوں تو محرم میں بھی پلا رہا ہوں، میں تو پورے سال شربت پلاتا ہوں تو محرم میں بھی پلا رہا ہوں. لیکن ایک آدمی سال کے 11 مہینے نہیں پلاتا، صرف محرم میں سبیل لگا کے بیٹھا ہے، اس کا مطلب وہ اس مہینے کو سبیل کے حوالے سے زیادہ ویلیو دے رہا ہے. اس ویلیو کے لیے میں نے کہا دلیل چاہیے. دلیل آپ کے پاس اگر نہیں ہے تو پھر وہ حدیث ہے جو ہمارے دین میں نئی چیز ایجاد کرے گا تو وہ چیز مردود ہے. اس لیے اس عمل سے بھی اجتناب کریں. دیکھیں جنت میں جانے کے لیے ہمیں وہ کام کرنے پڑیں گے جو اللہ رسول نے بتائے ہیں، اور اس میں اپنی طرف سے ایڈیشن کرنا یہ ناجائز ہے. اس عمل کو شریعت میں بدعت سیئہ کہا جاتا ہے. محرم میں حلیم بھی بناتے ہیں لوگ، تو بے اصل چیز ہے، بدعت ہے. کوئی ثواب سمجھ کے کریں گے بدعت ہے. بعض لوگ کہتے ہیں ہم ثواب سمجھ کے نہیں کر رہے، ویسے ہی سب بنا رہے ہیں تو ہم بھی بنا رہے ہیں. تو بدعت کی تائید تو ہو رہی ہے نا. آپ پورا سال پڑا ہے حلیم کھانے کے لیے، آپ کو کیا مصیبت ہے کہ آپ محرم ہی میں دیگ پکائیں؟ پورے سال کیوں نہیں پکا رہے تھے آپ؟ تو جب ایک رسم معاشرے میں غلط رسم پھیل جاتی ہے تو اس کا بائیکاٹ کرنا چاہیے. تو آپ نہ بنائیں، کسی اور مہینے میں بنا لیں آپ. تو پوری رات دیگیں چل رہی ہوتی ہیں. مذہب کے نام پہ تو یہ کام نہ کیا جائے نا. اور جو لوگ کہتے ہیں مذہب کے نام پہ نہیں کر رہے، ہم تو ویسے انٹرٹینمنٹ کر رہے ہیں، تو یار کسی اور دن کر لو بھائی. تم پورا سال پڑا ہوا ہے نا، ہم نے کب کہا ہے کہ آپ دیگیں نہ پکائیں؟ آپ پکائیں، پوری رات گھوٹے لگائیں اس میں، کسی اور دن کر لیں آپ. اس لیے اسلام کو بچائیں خرافات سے. اسلام کو ہمارے ذمے ہے کہ ہم اسلام کو اسلام وہی ہے جو نبی لے کر آئے. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اللہ کہتے ہیں آج کے دن میں نے دین مکمل کر دیا. جب یہ آیتیں نبی پہ نازل ہو گئیں تو اس میں حلیم نہیں تھا، محرم کا حلیم. دین مکمل ہو چکا، اس کو رہنے دیں آپ. اور پھر وہی ہے کہ جب آپ روزہ رکھیں گے تو حلیم کھائیں گے کس وقت؟ رات کو آپ کھائیں گے تو رات کو تو ویسے ہی کم کھانا چاہیے. سونے کے لیے اللہ نے رات بنائی ہے، کھانے پینے کے لیے تھوڑی بنائی ہے رات. دن میں آپ نے روزہ رکھنا ہے، تو وہ یہ روزے سے بھی میچ نہیں کر رہا یہ جو حلیم ہے نا. اس لیے اس سے اجتناب کریں، ایوائڈ کریں. جو گلی کے لونڈے لپاڑے بنا رہے ہوتے ہیں ان کو محبت سے سمجھا دیں، یار اگلے دن بنا لو. باز آ جائے ٹھیک ہے، نہیں تو پھر نکل لیں آپ پتلی گلی سے، الجھے نہیں لوگوں سے. تو یہ محرم کے حوالے سے کچھ باتیں تھیں. بھائی نبیل بھائی کوئی بات رہ تو نہیں گئی ہے آپ کے ذہن میں ہو تو بتا دیں، تاکہ یہ تو لوگوں نے جو سوال پوچھے تھے اس کے جواب تو میں نے دے دیا. آپ کے ذہن میں بھی کوئی سوال ہو تاکہ ٹاپک کمپلیٹ ہو جائے. محرم میں جھاڑو لگانا جائز ہے؟ جھاڑو سے کیا ہوتا ہے؟ یہ کہہ رہے ہیں وہ لوگ کہتے ہیں محرم میں جھاڑو نہیں لگانی چاہیے. ہاں حلیم کو حلیم کہنا یہ بھی ایک سوال تھا. لوگ کہتے ہیں کہ جی حلیم اللہ کا نام ہے تو کھانے پینے کی چیز کو ہم حلیم کیوں کہتے ہیں؟ دیکھیں جب اللہ کے لیے لفظ حلیم استعمال کیا جاتا ہے اس کا مفہوم کچھ اور ہوتا ہے، جب دیکھ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اس کا مفہوم کچھ اور ہوتا ہے.
تو اس میں کسی کا تصور بھی نہیں جاتا کہ میں اللہ کا نام لے رہا ہوں. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے اردو میں صلواتوں کا مفہوم کچھ اور ہے. ہم کہتے ہیں اتنی صلواتیں سنا کے چلا گیا, حالانکہ صلوات تو درود کو کہتے ہیں اور نماز کو بھی کہتے ہیں صلات. تو اب کیا یہ لفظ استعمال جائز نہیں ہوگا؟ ظاہر ہے جائز ہے. اردو میں اس کا مفہوم کچھ اور ہے, عربی میں اس کا مفہوم کچھ اور ہے. بلکہ بعض دفعہ ایک ہی زبان میں ایک لفظ دو مختلف معنوں کے لیے استعمال ہو رہا ہوتا ہے, تو اس میں کوئی بھی پابندی نہیں لگاتا. جاریہ عربی میں باندی کو بھی کہتے ہیں, جاریہ عربی میں کشتی کو بھی کہتے ہیں, اور جو ہے اس طرح کی اور بہت ساری مثالیں ہمیں ملتی ہیں کہ ایک ہی لفظ مختلف معنوں کے لیے استعمال ہو رہا ہے. عین عربی میں آنکھ کو بھی کہتے ہیں, عین عربی میں گھٹنے کو بھی کہتے ہیں, عین عربی میں جاسوس کو بھی کہتے ہیں, عین عربی میں چشمے کو بھی کہتے ہیں, عین عربی میں سورج کی ٹکیا کو بھی کہتے ہیں, عین عربی میں سونے کو بھی کہتے ہیں. تو اس طرح بہت سارے نام مختلف معنوں میں استعمال ہوتے ہیں. موسیٰ کا جو لفظ ہے عربی میں اس طرح کو کہتے ہیں بلیڈ, جس سے حلق کیا جاتا ہے نا, حاجی لوگ جو سر منڈواتے ہیں اس کو موسیٰ کہتے ہیں. حالانکہ موسیٰ جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نام بھی ہے. لیکن جو عربی جو جانتا ہے جب وہ بلیڈ کے لیے موسیٰ کا لفظ استعمال کرے گا تو اس کے ذہن میں حضرت موسیٰ کا تصور ہی نہیں ہوگا. اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے موسیٰ کا لفظ استعمال کرے گا تو بلیڈ کی طرف اس کا دماغ ہی نہیں جائے گا. تو اس لیے یہ بالکل مضبوط بات نہیں ہے کہ حلیم چونکہ اللہ کا نام ہے لہذا وہ دیکھ کے لیے استعمال نہ کیا جائے. جب اللہ کا نام ہے تو اس میں دماغ ادھر نہیں آتا دیکھ کی طرف. جب دیکھ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے تو اللہ کی طرف ذہن نہیں جاتا. یہ بالکل ایک الگ الگ معنی میں استعمال ہوتا ہے. تو اس لیے اتنا تکلف نہیں کریں جتنی جو لا تشددوا فیشدد اللہ علیکم. صحیح حدیث ہے, اللہ نے نبی نے فرمایا اپنے اوپر خامخواہ کی پابندیاں مت لگاؤ ورنہ اللہ بھی لگانا شروع کر دے گا. اللہ بھی تمہارے اوپر پابندیاں لگائے گا. اللہ کیسے لگائے گا؟ یعنی اللہ بھی تمہیں مشکل میں ڈال دے گا. تو جتنا ہمیں اجازت دی گئی ہے اس کے اندر رہنا چاہیے ہمیں, اور خامخواہ میں ایسی کھود کریت کر کے اپنے اوپر پابندیاں لگواتے چلے جانا مشکل ہو جائے گا نا. اب حلیم ہی مشہور ہو گیا ہے تو اب آپ اس کو کیسے دلیم بولیں گے؟ وہ کچھ اور نہ اٹھا کے دے دے آپ کو. اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ کیونکہ لغت بتاتی ہے, زبان بتاتی ہے کہ کس وقت کس لفظ کا کیا معنی ہے. اس میں کوئی حرج نہیں ہے اگر آپ یہ حلیم کو حلیم ہی کہیں, کوئی گناہ نہیں ہے انشاءاللہ اس میں. اچھا, محرم میں مرثیے سننا اور غم منانا اور رونا, سینہ پیٹنا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو گریبان چاک کرنے والوں پہ لعنت کی ہے. بخاری مسلم کی روایتیں موجود ہیں. لیس منا من شق الجیوب, جو گریبان پھاڑتا ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے. تو یہ سینہ پیٹنا, نوحہ کرنا, نیاحہ پر تو بخاری مسلم کی صحیح احادیث موجود ہیں نوحہ پر کہ یہ حرام ہے, ناجائز ہے. اس لیے ہم اس کو جائز نہیں سمجھتے. ہم یہ کہتے ہیں کہ سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیمات کو فالو کریں آپ. تعلیمات تو زیرو ہیں, ہم ان کی تعلیم, ان کی تو اتنی بڑی داڑھی تھی سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی, وہ تو سخی تھے, وہ تو غیرت مند تھے. آج ہمارے یہاں سے غیرت ختم ہو گئی ہے. بہنوں کی وراثتیں کھا کے بیٹھے ہوئے ہیں ہم لوگ, اور انہی وراثتوں سے عمرے بھی ہو رہے ہوتے ہیں وراثت کھا کے. تو گھر میں گھر والوں کو ٹائم نہیں دیتے, غربا مساکین کا خیال نہیں ہے, نماز تکبیر اولیٰ کی پابندی نہیں ہے. ان چیزوں کو فوکس کریں. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو کربلا کے میدان میں بھی نماز نہیں چھوڑی, اور آج خواتین شاپنگ کرتی ہیں نمازیں چھوڑ دیتی ہیں, کسی شادی میں جانا ہے بس میں بیٹھے ہوئے نمازیں چھوڑ دیتے ہیں. تو اللہ کا واسطہ تعلیمات کو فالو کریں اہل بیت کی. تعلیمات کو فالو کیے بغیر ہمیں کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا. تو وہ کسی شاعر نے بڑی پیاری بات کہی ہے نا, شرط ایماں مصطفیٰ سے والہانہ پیار ہے, پیار لیکن پیروی ہے, پیروی دشوار ہے. مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایمان کی شرط ہے کہ آپ کو نبی سے بے پناہ محبت ہو, لیکن محبت کی دلیل کیا ہے کہ آپ فالو کتنا کرتے ہیں. تو اہل بیت سے محبت یہ ایمان کا حصہ ہے ہمارے. اس محبت کے بغیر آپ جنت میں نہیں جا سکتے. لیکن آپ میں محبت ہے یا نہیں ہے, یہ کالے کپڑوں سے یا سینہ پیٹنے سے پتہ نہیں چلے گا. اس کا پتہ اس سے چلے گا کہ آپ ان کو فالو کتنا کرتے ہیں. تو یہ چند احکامات تھے. لوگوں نے سوال پوچھے تھے مسائل میں, تو میں نے ان کے جوابات دے دیے, اور کچھ مسائل محرم کے حوالے سے اور بھی ہیں, پھر وہ بعد میں یاد آتے ہیں. جانور کے اجزاء میں حلال و حرام. کیا گائے بکرے کے سیری پائے, اوجڑی تھن, مغز, گردے, کپورے زبان اور مرغی کے پاؤں کھانا جائز ہے؟ کیا یہ کھانا جائز ہے؟ یوسف خان ابو ظہبی سے. کپورے کھانا جائز نہیں ہے, باقی چیزیں کھا سکتے ہیں جو آپ نے اوجڑی, اور اوجڑی کو اچھی طرح صاف کر لیا جائے, تھن, مغز, گردے, زبان, مرغی کے پنجے, یہ سب کھانا جائز ہے. البتہ کپورے جو آپ نے جن باتیں پوچھیں ان میں کپورے کھانا جائز نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ
نجاست کا مقر ہے، نجاست اس میں بنتی ہے باقاعدہ، تو اس لیے وہ خبائث میں داخل ہے، سلیم الطبع انسان کو گھن آتی ہے۔ اسی طرح جانور کے جو ذکر ہے، جو پیشاب گاہ ہے، اس کو بھی کھانا جائز نہیں ہے۔ باقی اختلافی مسئلہ ہے، اہل حدیث لوگ کہتے ہیں کھانا جائز ہے، فقہ حنفی میں جائز نہیں ہے، تو اختلافی مسائل میں ایک فقہ کو فالو کریں آپ، دوسرے پہ رد نہ کریں آپ۔ تو امام حنیفہ کے نزدیک کیوں جائز نہیں ہے؟ لوگ پوچھتے ہیں اس کی کیا دلیل ہے، حدیث سے دکھاؤ، تو حدیث سے کھانا بھی ثابت نہیں ہے، کسی صحابی نے کبھی کپورے کھائے ہوں، حالانکہ لوگ تو عرب تو گوشت کھایا کرتے تھے۔ باقی حدیث میں صراحتاً ذکر نہیں ہوتا بہت ساری چیزوں کا۔ امام حنیفہ نے احتیاط کی بنا پر یہ قول کیا ہے کہ یہ جائز نہیں۔ وجہ اس کی ہے کہ قرآن جگہ جگہ کہتا ہے کہ تم پر خبیث چیزیں حرام ہیں، تو خبائث میں وہ پیشاب گاہ جو جس کو ذکر کہا جاتا ہے، جس سے پیشاب نکل کے باہر آتا ہے، تو یہ چیزیں انسانوں کے کھانے کی نہیں ہیں، یہ بھی سلیم الطبع لوگ ان سے بھی گھن کھاتے ہیں۔ اب آپ بتائیں نا، کوئی آپ کو کہے کہ میں بیل کا جو ہے نا، میں نے وہ جو اس کی پیشاب گاہ ہے وہ میں پکا کے لایا ہوں، آپ کہو گے یار کوئی اور چیز نہیں تمہیں ملی پکانے کے لیے، تم کیا پکا کے لے؟ سلیم الطبع انسان جس کی طبیعت میں سلامتی ہے وہ کہتا ہے یہ ہم اس کو، یعنی کیونکہ نجاست کا مقر ہیں یہ چیزیں، نجاست یہاں بنتی ہے، تیار ہوتی ہے، یہیں رہتی ہے، تو مسانے میں یا اس طرح کی جو چیزیں ہیں ان کے کھانے کو اس لیے ناپسندیدہ قرار دیا گیا، تو مکروہ تحریمی ہے۔ تو باقی یہ کہ اختلافی چیزوں میں شدت جائز نہیں ہے، آپ فقہ حنفی کو فالو کرتے ہیں تو اس سے بالکل ایوائڈ کریں، اور جو اہل حدیث حضرات کھاتے ہیں تو ان سے بھی میں گزارش کرتا ہوں کہ دیکھیں اختلاف تو آ گیا نا، تو احتیاط کا تقاضا کیا ہے، نہ کھائیں آپ، اور کم چیزیں کھانے کی ان کو فوکس کریں آپ، تو احتیاط والے پہلو پر عمل کرنا چاہیے۔ یا تو ہوتا نا کہ باقی چیزیں حرام ہو جاتی ہیں، کھانے کو کچھ بچتا ہی نہیں، تو پھر ہم کہتے ہیں چلو یار اب کچھ کھانے کو ہے ہی نہیں، تو احتیاط کے پہلو کو ترجیح دے دیں، اس میں زیادہ بہتر ہے۔ مرغیوں کی لڑائی کرانا اور تماشا دیکھنا کیسا ہے؟ یہ اچھا ہو گیا سوال پوچھ لیا بھائی، میں بہت دنوں سے سوچ رہا تھا اس میں خود سے کلپ ریکارڈ کرواؤں گا، مجھے یاد نہیں رہتا تھا، لیکن عبد القیوم صاحب نے سندھ سے پوچھ لیا، بڑی نوازش عبد القیوم صاحب۔ ہمارے ہاں لوگ مرغوں کی لڑائی کرواتے ہیں، کیا یہ گناہ ہے؟ اور جو لوگ مرغوں کی لڑائی دیکھیں گے کیا ان کو بھی گناہ ہوگا؟ عبد القیوم صاحب بالکل گناہ ہے، حرام ہے، اس طرح سے جانوروں کو عذاب دینا یہ بہت شدید گناہ ہے۔ آپ بتاؤ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے کہ ایک عورت نے بلی کو باندھ دیا، وہ بھوکی پیاسی مر گئی، اللہ نے اس عورت کی ساری نیکیاں ضائع کر دی۔ جانور کو عذاب دینا بھی بہت بری بات ہے، اور جس نوعیت کی تکلیف دیں گے اسی نوعیت کا گناہ ہوگا، تو اس لیے اپنی جانوں پر رحم کریں۔ یہ مرغوں کو لڑانا کس طرح سے خونم خون ہو جاتے ہیں، ان کی کیا گزر رہی ہوتی ہے ان کے اوپر، اور لوگ تماشا دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اس سے بھی بدترین میں نے چیزیں دیکھی ہیں یوٹیوب پہ، گڑھا کھود دیتے ہیں، اس میں اس کو کتے کو اور جو ہے وہ سور کو چھوڑ دیا آپس میں لڑنے کے لیے، خنزیر کو یا اور بھیڑیے کو چھوڑ دیا، وہ لڑ رہے ہیں، وہ بھاگنے کی جگہ نہیں ملتی کسی کو جو ہار جاتا ہے، تو تماشا دیکھ رہے ہیں، آپ کی انٹرٹینمنٹ ہے، اس مخلوق پہ کیا گزر رہی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حدیث کا مفہوم ہے اس کے بارے میں تم سے سوال ہوگا۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، کیا جانوروں کے ساتھ اچھا سلوک پہ بھی ہمیں اجر ملتا ہے؟ آپ نے فرمایا فی کل کبد ذی رطبۃ اجر، ہر جاندار چیز کے ساتھ احسان کرو گے اجر ملے گا۔ تو جیسے ہر جاندار چیز کے ساتھ احسان کرنے پہ ثواب ملتا ہے، تو اسی طرح ہر جاندار چیز کے ساتھ ظلم کرنے پر عذاب بھی ہوتا ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پچھلی امتوں میں ایک پیغمبر کو چیونٹی نے کاٹا، تو انہوں نے وہ چیونٹیوں کے بل میں جتنی چیونٹیاں تھیں نا سب کو جلا دیا، تو اللہ نے وحی کر کے آپ کو تنبیہ کی کہ جس چیونٹی نے آپ کو کاٹا تھا آپ نے اس کے علاوہ باقیوں کو کیوں سزا دی ہے؟ تو چیونٹی کو آپ بلا وجہ نہیں مار سکتے، تو آپ یہ مرغوں کو لڑائی دیکھنا اور ان کو اذیت دینا، یہ منظر کیسے آپ دیکھ سکتے ہیں شریعت میں، کیا اور یہ کیسے آپ کر سکتے ہیں؟ حدیث میں آتا ہے، صحیح حدیث ہے کہ کچھ صحابہ نشانے بازی سیکھ رہے تھے۔ عبداللہ بن عمر نے دیکھا مدینہ میں کچھ بچوں کو کھیلتے ہوئے کہ وہ نشانے بازی سیکھ رہے ہیں، اور کیسے سیکھ رہے ہیں؟ مرغیوں کو باندھ کے، کہ مرغیوں پہ تیر چلا چلا کے نا نشانے سیکھ رہے ہیں۔ تو ان کو منع کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل سے منع کیا ہے۔ دجاجہ مسبورہ اسے کہتے ہیں، بندی ہوئی مرغی، اس پہ مار مار کے نشانے سیکھتے تھے۔ منع کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ نشانے بازی کے لیے تو آپ کوئی بھی ہدف رکھ کے اس سے نشانے سیکھ سکتے ہیں، جانوروں کو آپ کیوں ہدف بنا رہے ہیں اس کے لیے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی منع کیا ہے کہ کوئی مادہ پرندہ انڈے دے اور آپ جو ہے یہ چوزے ہوں اور آپ وہ چوزے اٹھا کے لے آئیں اور وہ تلاش کر رہی ہو اس اپنے بچوں کو، تو کوئی آپ کو انسان کو کوئی فائدہ اگر ہو رہا ہے اس سے، پھر ہمیں اجازت ہے کہ ہم جانوروں کو استعمال کر سکتے ہیں۔ فائدہ کیا ہو رہا ہے؟ ذبح کر کے اس کو کھانا ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شکار سے منع کیا، بغیر وجہ کا شکار،
کہ آپ نے نہ جانور کھانا ہے, آپ ویسے ہی انٹرٹینمنٹ کے لیے جانوروں کو تیر اندازی کر رہے ہیں. جیسے بعض لوگوں کو عادت ہوتی ہے پرندہ بیٹھا ہوا ہے بس اس کو مار رہے ہیں بلا وجہ. بھائی کھانے کے لیے تو مار سکتے ہو آپ, ویسے نہیں آپ جانور کو مار سکتے. تو یہ ساری چیزیں قیامت کے دن ان سب کا حساب و کتاب دینا پڑے گا. تو اس لیے اس کو ختم کریں. جانوروں کو لڑانے والا جو حساب ہے بہت اذیت ہے. آپ خود سوچیں اگر آپ کو کوئی اس طرح سے آپ دو بندوں کے ہاتھ میں چھرے دے کے آپ کو گڑھے میں ڈال دے اور بولے لڑو آپس میں, اور وہ تماشا دیکھ رہا ہو, تو آپ پر کیا گزرے گی, یار میں کس مصیبت میں ڈال دیا. تو جانور جو ہے وہ بے زبان تو ہوتا ہے مگر اللہ کی پکڑ سے, اللہ کے عذاب سے ڈرنا چاہیے. وہ تو اپنی قسم پرسی نہیں بیان کر سکتا اور آپ تماشے دیکھ رہے ہیں. تو جانوروں کو لڑانا بھی حرام ہے, کبیرہ گناہ ہے. اور جو یہ منظر دیکھ کے ہنسے گا, اور کیونکہ جو منظر دیکھتے ہیں تو ان کے ہنسنا اور ان کی کلیپنگ اور اس چیزوں سے تو اس کو موٹیویشن ملتی ہے. تو گناہ کرنا بھی حرام اور گناہ کے لیے موٹیویشن بھی حرام ہے. تو اس لیے اس عمل کو نہ کریں اور بہت بڑا جرم ہے یہ. مچھر مکھی کا خون لگا ہو تو کیا نماز پڑھ سکتے ہیں؟ کیا کپڑے پر مچھر مکھی کے مر جانے سے خون لگ گیا ہو تو کیا اسے پہن کر نماز ہو سکتی ہے؟ اور اگر نماز کی حالت ہی میں کسی مچھر کے دب کر مر جانے سے خون لگ جائے تو کیا کریں؟ محمد ثاقب انڈیا سے. محمد ثاقب بھائی, پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ مختلف طریقوں سے مچھروں کو قتل کرتے ہیں, کیونکہ کراچی میں ہم مچھروں اور مکھیوں سے بہت پریشان ہوئے ہیں. تو کبھی آپ کے نیچے دب کے مر رہے ہیں, کبھی آپ ہاتھ مار رہے ہیں تو مچھر کا خون کر رہے ہیں. جب بھی میں سنتا ہوں کہ کسی انسان نے مچھر کا قتل کیا ہے, خوشی ہوتی ہے کہ چلو دنیا سے چند مچھر تو ختم ہوئے. اور آپ کراچی والوں کے لیے بھی خصوصی دعا کریں. بارش کے بعد جو ہمارے ہاں مکھیوں کی ایک بھرمار ہے, جیسے فرعونیوں پر مینڈکوں کا عذاب مسلط ہوا تھا نا, تو ایسا لگ رہا ہے کراچی والوں پر مکھیوں کا عذاب مسلط ہوا ہے. غلط لوگوں کو بار بار کراچی والے سلیکٹ کرتے ہیں انتخابات کے لیے, جس کی وجہ سے کبھی مچھروں کا عذاب آتا ہے کراچی والوں پہ, کبھی مکھیوں کا عذاب آتا ہے. ابھی ہم نے اسٹوڈیو سے گھنٹہ لگا کے مکھیاں بھگائی ہیں بڑی مشکل سے, تو میں تمیز سے یہاں بیٹھا ہوا ہوں, ورنہ یہاں کا بھی منظر آپ دیکھ لیتے. بہرحال مسئلے کا جواب یہ ہے کہ مچھر مکھی کے خون سے کپڑے ناپاک نہیں ہوتے. وہ اگر دب کے قتل بھی ہو جائے تو صرف ثواب ہی ملتا ہے, وہ نماز آپ کی ہو جائے گی انشاءاللہ. اچھا بھائی, خون نکلنے سے کیا وضو ٹوٹتا ہے یا نہیں؟ کیا خون نکلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ ایک عالم نے بتایا کہ وضو نہیں ٹوٹتا, اور دلیل یہ دی کہ کسی جنگ سے واپسی پر ایک انصار صحابی جو پہرے داری پر مامور تھے, ان کو نماز کی حالت میں کسی مشرک نے زخمی کر دیا. ان کا کافی خون بہا مگر انہوں نے نماز نہیں توڑی. وضاحت فرما دیں سید اعجاز احمد. یہ حدیث اکثر پیش کی جاتی ہے جو آپ نے پیش کی ہے, اور رد کیا جاتا ہے, یہ دلیل کے طور پہ پیش کی جاتی ہے کہ جی دیکھو وہ تو صحابی خون نکل رہا تھا, نماز پڑھ رہے تھے, پھر بھی وضو نہیں ٹوٹتا ان کا. تو اس کا جواب یہ ہے کہ قرآن مجید سے پتہ چلتا ہے کہ خون نجس ہے. یہاں تک کہ جو فقہا اس کے قائل ہیں نا کہ خون نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا, وہ بھی خون کو نجس اور ناپاک مانتے ہیں. تو اسی حدیث پر ہم ان پر بھی حجت پیش کرتے ہیں کہ یہ اس حدیث میں تو یہ ہے کہ خون نکلا, تو چلو آپ نے کہہ دیا نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا, لیکن کپڑے تو ناپاک ہو گئے نا, تو ان کی نماز کیسے ہو گئی؟ تو جو جواب آپ کا اس کے بارے میں ہے وہی جواب ہمارا اس کے بارے میں, کہ خون نکلنے سے کپڑے تو ناپاک ہو رہے تھے نا ان کے. تو جب کپڑے ناپاک تھے پھر بھی انہوں نے نماز پڑھی, تو آپ کیا کہہ سکتے ہو؟ یہی کہو گے, یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ خون پاک ہے, اس لیے کہ وہ تو قرآن سے پتہ چلتا ہے خون ناپاک ہے. تو آپ یہی تعویل کرو گے کہ بھائی ان صحابی کو اس وقت مسئلے کا علم نہیں تھا, اور نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت ہے کہ نبی نے ان کو یہ کہا ہو کہ ہاں بھائی جو ہے نا جو خون آپ کا نکلا تھا اس سے آپ کا وضو نہیں ٹوٹا. تو نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی تائید ثابت ہے, یہ ان کا اپنا ذاتی عمل تھا. تو عین ممکن ہے ان صحابی کو مسئلے کا علم نہ ہو. یہ بھی ممکن ہے کہ خون کی نجاست کا حکم بعد میں نازل ہوا ہو, اس وقت تک شریعت کے یہ والا حکم شریعت کا آیا نہ ہو کہ خون نجس ہوتا ہے ناپاک ہوتا ہے. تو باقی خون کے نکلنے سے وضو اس لیے ٹوٹتا ہے کہ خون نجاست ہے. اور حدیث میں آتا ہے ایک صحابیہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ مجھے استحاضہ ہوتا ہے نا, تو آپ نے فرمایا توضئی, وضو کر لیا کرو جب یہ خون نکلا کرے. فإنها دم عرق, یہ رگ کا خون ہے, یہ حیض نہیں ہے. لیست بالحیضہ, یہ حیض نہیں ہے, یہ رگ کا خون ہے جس کے نکلنے کی وجہ سے وضو ٹوٹ رہا ہے. تو اس لیے ہم بھی کہتے ہیں کہ جب بھی رگ سے خون نکلے گا تو وضو ٹوٹ جائے گا اسی حدیث کی بیس پہ. اور ویسے بھی نجس چیز ہے, نجاست کے زمین جسم سے نکلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. تو اگرچہ خون نکلنے کا سے وضو ٹوٹنے کا مسئلہ اختلافی ہے, مگر یہ حدیث امام حنیفہ کے خلاف پیش نہیں کی جا سکتی. وجہ اس کی ہے کہ نجس تو بہرحال ہے. اب بعض حضرات نے اس میں بڑی تعویلات کی ہیں کہ ہو سکتا ہے ایسے پچکاری خون کی نکلی ہو کہ کپڑے پہ نہ لگاؤ اور بالکل ایسے نکل کے, تو یہ ممکن نہیں ہے بھائی.
کہ جب زخم سے خون نکل رہا ہو تو ایسے پچکاری کے ساتھ کہ جسم اور کپڑوں پہ لگی نہ رہا ہو، یہ پاسبل نہیں ہے. تو اس لیے اس حدیث کے ظاہر پر کسی کا بھی عمل نہیں ہے. تو یہ حدیث یہ اسی پر معمول ہے کہ ان صحابی کی اپنی ذاتی رائے ہوگی. اور یہ بھی ممکن ہے کہ ان صحابی کے جسم سے جب خون نکلا تو انہوں نے ہو سکتا ہے اپنے آپ کو معذور سمجھ لیا ہو. معذور آدمی کا وضو نہیں ٹوٹتا. معذور کا مطلب یہ کہ نماز ان کو یہ غالب گمان ہو کہ میں یہ جو بلیڈنگ مجھے ہو رہی ہے یہ نماز کے آخری وقت تک ہوتی رہے گی اور میرے لیے اب طہارت کے ساتھ وضو کرنا ممکن نہیں ہے. بعض دفعہ پیشنٹ کی اتنی بلیڈنگ ہوتی ہے نا کہ اس کے لیے ممکن ہی نہیں ہوتا کہ وہ جب خون رکے گا تو وہ وضو کر کے نماز پڑھ لے گا، رکتا ہی نہیں ہے خون. تو یہ بھی ممکن ہے کہ ان صحابی کا یہ خیال ہو کہ میں معذوروں کی فہرست میں داخل ہو گیا ہوں، اس کا بھی امکان موجود ہے. تو کچھ بھی ہے، چونکہ یہ واقعہ چونکہ قرآن کے بھی خلاف ہے اور اس حدیث کے بھی خلاف ہے، تو اس لیے اس واقعے کی تعویل کی گئی ہے.